اس صورتحال کے اندر جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں ان کی کیا اب پوزیشن ہوگی؟ کیا وہ ایڈوائزر رہیں گے؟ کیا وہ بات جو ہے ایک اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ کس حیثیت میں کریں گے؟ دیکھیں، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جب وزیر خزانہ بنے تھے تو یہ بات ان کی بھی سمجھ میں تھی اور یہ حقیقت بھی تھی کہ ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف اسحاق ڈار صاحب وہ وزیر خزانہ بنے تھے، ورنہ جب اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ موجود تھے اور وہ وزیر خزانہ تھے تو جو ٹیم تھی اس ٹیم کا حصہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے. تو فائنانس کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک اتھارٹی ہیں جی، ایک یعنی سینئر اور تجربہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ہے جی، اور پی ایم ایل این میں بھی ان کی ایک سینئر پوزیشن ہے. تو اس لیے یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ جب کبھی بھی وہ اویلیبل ہوں گے تو فائنینشیل پالیسی کو وہ لیڈ کریں گے. مگر مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کیے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے کباب جو ہے وہ کھاؤں گا، فلانے جو کھانا ہے مجھے پسند ہے تو میں وہ کھاؤں گا، میرے پاس بہت آپشنز ہیں. تو کیا اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ آرام کریں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ انہوں نے کیری کی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انہوں نے بات چیت کی ہے، نیگوشیٹ کیا ہے، فلڈز کے حوالے سے، امداد کے حوالے سے بھی وہ بات چیت کرتے رہے ہیں بین الاقوامی قوتوں سے. جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جب وہ وزیر خزانہ بنے تو انہیں پارٹی نے بنایا، قیادت نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، بالخصوص میاں نواز شریف صاحب نے. جی بالکل، اور جتنے بھی انہوں نے فیصلے کیے ود دی اپروول آف دی پرائم منسٹر اور پارٹی لیڈرشپ کیے، اور انہوں نے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے وہ ایک یعنی ایک برا تاثر یا ایک جو ہے وہ نیگیٹو پلس جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ فیس کی. تو اس لیے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اہم حصہ ہیں اور ان کی عزت ہے، ہم احترام ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ کچھ عرصہ وہ چاہیں کہ وہ اگر انہوں نے تھوڑا آرام کرنا ہے تو اس میں بھی خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ چند دن کراچی میں گزار کے وہاں پہ کوئی اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا جو ہے وہ حق ہے. لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کے تو ان کی جگہ پہ کسی کو لایا گیا ہے. یہ پہلے سے یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی انڈرسٹوڈ تھی، ہمیں بھی اس بات کا جو ہے وہ علم تھا، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ان کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا، انہیں مجبوراً جو ہے ملک چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اب تک جو ہے وہ انہیں انصاف نہیں مل سکا. اور اب اگر حالات ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے تو یہ پاکستان کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے.